پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے. پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا. یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے، مقرر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پل صراط کی 6 دہشتناک منزلیں. جہنم کی پشت پر ایک ایسا پل ہے جو تلوار سے زیادہ نوکدار، بال سے زیادہ باریک، تپتی ریت جتنا گرم ہے. اس کا نام ہے پل صراط، جس سے گزرنے کا منظر انتہائی مشکل اور دہشتناک ہوگا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اور یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ ہے کہ ہوئی بات ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنوں کے بل گرا کر آگ میں جھونک دیں گے. امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا اور آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، وہ نافرمانی کرتا رہا، تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر جہنم کی وادی میں گر جائے گا. عقائد اسلامی کے مطابق پل صراط ایک ایسا پل کا نام ہے جس پر سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا پڑے گا. اس راستے کے نیچے جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہوگی جو گناہگاروں کو جلا دے گی. پل صراط کا سفر 1000 سال کے سفر کے برابر ہوگا. نیک لوگ پل صراط کو پلک جھپکتے ہی عبور کر جائیں گے. پل صراط پر ہر شخص کی حالت مختلف ہوگی. کوئی بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی رینگتے ہوئے، کوئی سینے کے بل رینگے گا. جس شخص کے گناہوں کو بوجھ زیادہ ہوگا وہ پہلا قدم لیتے ہی جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں گر کر جل جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پل صراط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلن والا پل ہے جس پر کانٹے دار بیج ہے، جو ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے. اس کے سرے جھکے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت ہی تیز اور نوکدار کانٹے ہیں. ایسے کانٹے دار بیج نجدے میں پائے جاتے ہیں. نجدہ جزیرہ نما عرب کا وسطی خطہ ہے. ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط پر تپتے ہوئے لوہے کی نوکیں اور نہایت ہی تیز اور نوکدار کانٹے ہوں گے. یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر قدم بہ قدم انسان لڑکھڑا جائے گا. یہ نوکیلے کانٹے لوگوں کے ان کے اعمال کے مطابق چبھیں گے. جسے اللہ چاہے گا اسے یہ کانٹے اس گرفت کر لیں گے. علاوہ اس دین، امانت اور رحمت کو اللہ پاک ایک جسمانی روپ عنایت فرمائیں گے، اور یہ بھی اس پل صراط کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے. بے رحم اور ظالم لوگ پل صراط کو پار نہ کر پائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما. ایک روایت کے مطابق پل صراط کے پل کو پار کرنے کے لیے 6 مراحل یعنی 6 سوال ہوں گے، اور اس کے بغیر کوئی بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکتا. پہلا سوال تو یہ یعنی توحید یعنی ہمارے ایمان کے متعلق ہوگا. اگر ایمان کامل ہے تو پہلے مرحلے سے ہی بآسانی عبور کر جائیں گے، لیکن کافر اس مرحلے کو عبور نہیں کر سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. دوسرا سوال دین اسلام کے سب سے اہم ستون یعنی نماز کے بارے میں ہوگا. آپ نے جتنی خلوص نیت اور دل جمعی سے عشق الہی میں ڈوب کر نماز پڑھی ہوگی، اتنی ہی آسانی سے آپ کو دوسرے مرحلے کو بھی عبور کر لیں گے، اور بے نمازی دوسرے مرحلے میں ہی جہنم کی دہشت ناک آگ میں جا گریں گے. تیسرا سوال ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ میں جانے کا سب سے بڑا سبب بنے گا جو اپنا مال و دولت صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ تیسرا سوال زکوٰۃ کا ہوگا.
हमने अपने माल और दौलत को कहाँ खर्च किया, जो नेमतें अल्लाह ने दी थी क्या इसमें से हमने मुस्तकीन का हिस्सा निकाला। बेशक अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करने वाला तीसरा पड़ों पर ही जहन्नम की आग में गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया, गरीब और मुस्तकीन का ख्याल किया, मालो दौलत की आयाशियों पर बर्बाद ना किया, तो अल्लाह आप के हुक्म से तीसरे पड़ाव भी पार कर लें। चौथा पड़ाव हमसे रोज़े के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर आपने इस पड़ाव से आगे बढ़ना चाहते हो तो ज़रूरी ये है कि माजी के छोटे हुए तमाम रोज़ों की क़ज़ा अदा की जाए। पांचवा सवाल हज के मुतालिक होगा, लेकिन अगर आप माली मसाइल की किसी मजबूरी, किसी बीमारी की वजह से हज अदा नहीं कर सके तो इस पड़ाव पर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप माली वसाइल होने के बावजूद, अच्छी सेहत होने के बावजूद आपने हज की अदायगी नहीं की तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। छठा सवाल हकूकुल इबाद और सलाह रहमी के मुतालिक होगा। लोगों के हकूक नज़रअंदाज करने वाले, मखलूक के खुदा पर रहम न करने वाले, दूसरों को अजियत और तकलीफ़ देने वाले इस पड़ाव पर अपना अंजाम देखेंगे। एक रवायत के मुताबिक अगर आपने मखलूक खुदा जिसमें इंसान, जानवर, परिंदे सब शामिल है, इन पर रहम किया तो इनकी गवाही ली जाएगी। इनकी गवाही आपको ये पड़ाव बआसानी पार करवा देगी और यकीनन इन तमाम मरहल के अबूर करने के बाद आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और जहन्नम की आग को आपके लिए बुझा दिया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को, मुसलमानों को जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।